السلام علیکم ویورز، یہ میرا پہلا ناول ہے بے مول محبت۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد کا موسم غیر آلود تھا۔ ہر طرف بارش تھی، ماحول میں خنقیں اور ٹھنڈک و خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں ایک وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے لال ہو رہی تھیں اور آواز گلے میں دب سی گئی۔ والی میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ وجود چیخ رہا تھا، بابا آپ کدھر ہیں؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کا وفادار مجھے رلا رہا ہے۔ وہ رو رو کر زمین میں بیٹھ گئی۔ بلاج دوسری طرف بلاج واش روم میں ٹھنڈے پانی کے نیچے بھیگ رہا تھا۔ دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں۔ میرم کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر آئے جو تکلیف سے بھرے تھے۔ بابا کا جنازہ، بیمار ماں کی صفاق بھرے طعنے، اذیت بھرے طعنے، لوگوں کی باتیں، شادی کا مذاق بننا، اپنوں کی بے اعتباری کا الزام۔ اس نے اپنی کالی سی آنکھوں کو بند کیا اور کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسے اٹھانے والا اب گرا کر چلا گیا تھا۔ میرم کمرے میں گئی، کپڑے تبدیل کیے۔ دور سے اذان کی آواز آئی۔ اسے پتہ تھا اب اس کی ذات کو سکون کہاں سے ملے گا۔ میرم نے وضو کیا، نماز ادا کی اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا کی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر آئے اور آنسو خود بخود بہنے لگے۔ وہ اپنے رب سے مدد مانگنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑی ہو گئی اور نماز کا دوپٹہ اتارا، بال باندھے۔ وہ بلا شبہ خوبصورت لڑکی تھی، گندمی رنگ کی مالک تھی، لمبے بال، سجے سنورے جو ہمیشہ رہتے تھے، لیکن اب یہ شوق اس کا ختم ہو چکا تھا، اور کھانا بنانے کے لیے کچن کی طرف گئی۔ اسے اپنی ماں کا خیال رکھنا تھا، حقیقت سامنے لانی تھی، اپنے اوپر سے الزام ہٹانا تھا، اور ان سب کے لیے اس کا زندہ رہنا ضروری تھا۔ اس رشتے سے آزادی چاہتی تھی۔ زری دیکھو اپنے بھائی کو، کیسے تمہارا بھائی دوڑتے ہوئے چلا گیا۔ سامنے ماموزاد کے گھر۔ یہ آج کی کہانی نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں نفرت تھی۔ جب لندن سے آتا ہے، سب سے مل کر آرام کرنے کی بجائے اپنی منقوہہ سے ملنے چلا جاتا ہے۔ زری نے انہیں غصے سے دیکھا اور پیر پٹک کر کمرے میں چلی گئی کہ پیچھے سے رعبدار آواز آئی، آپ کو بڑی خبر دیتی ہے میری بھابھی۔ یہ سنتے ہی آمنہ کی آواز دب گئی۔ وہ مڑی اور گھبراہٹ سنبھالے، ارے بلاج تم ادھر ہو۔ بلاج آج ہی آیا تھا لندن سے۔ وہ بہت خوبصورت وجیہہ مرد تھا، ہر کوئی مڑ کر اسے ضرور دیکھتا۔ سفید رنگ، لمبا قد اور کرتے پاجامے میں وہ الگ ہی حسین لگتا تھا۔ ذرا میرے معاملات سے نکل کر اپنے شوہر پر بھی نظر رکھیں، کب سے آفس سے آیا ہے اور آپ نے کھانا تک نہ پوچھا نہ پانی۔ کچھ خیال ہے کہ نہیں؟ بلاج نے ان پر طنز کیا، اور تم بھول گئے ہو اس لڑکی نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ بلاج نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کیا بولنے سے۔ وہ پیر پٹک کر کمرے میں چلی گئیں۔ کمرے میں جا کر علی پر اپنا غصہ اتارا۔ آپ کا بھائی میری عزت نہیں کرتا۔ آج تو طنز پر اتر آیا۔ وہ غصے سے پھنکار رہی تھی۔ علی نے ٹوکا، کیوں بولتی ہو اس کے نجی معاملات میں؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ وہ ابھی بولنے ہی لگی تھی، پلیز شروع مت ہو جانا، مجھے کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ دوسری طرف بلاج، وہ 5 سال کی اذیت اس کے سامنے چلنے لگی۔ اس کے ہونٹ ہلے، مجھے نفرت ہے تم سے میرم۔ وہ غصے سے بول کر کمرے میں چلا گیا۔ ایک وجود اوپر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں افسوس تھا، شرمندگی تھی، اذیت تھا۔ یہ تھی آج کی ہماری پہلی قسط، جو چھوٹی تھی۔ اگلی قسط آپ کو امید ہے بڑی ملے گی۔